نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. بہت شکریہ زبیر بھائی. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم تک ہر امت کے لیے اور ہر زمانے کے لیے نبی بنا کر بھیجے، لیکن اور ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی بعثت کو اور ان کی تشریف آوری کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، لیکن اللہ رب العالمین نے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک امتیازی شان کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا. اور قرآن کریم میں آپ کی جو بعثت، آپ کی آمد کا تذکرہ فرمایا گیا، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی فضیلت اور آپ کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک زمانے کے لیے، ایک قوم کے لیے یا ایک مخصوص وقت کے لیے بنا کر بھیجا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت اور آپ کا سلسلہ رسالت یا کسی ایک خاص قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے یا کسی ایک خاص زمانے کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا کہ کل کائنات کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے، یعنی صرف ایک انسان کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کل کائنات کی تمام اشیاء کے متعلق آپ کو نبوت عطا فرمائی. اور اسی کے ضمن میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ کل کائنات کی تمام اشیاء، چاہے وہ چرند پرند ہوں یا عقل و شعور نہیں رکھتے بلکہ زیرو نہیں بھی ہیں، مثال کے طور پر جمادات ہیں یا نباتات ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، تو یہ عقل و شعور نہیں رکھتے، یہ جسم اور سوچ و سمجھ اور اس طرح کے معاملات نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا فرمائی. ان کو بھی اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمائی. اور بکثرت حدیث ہمیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ کبھی پتھر حضور کی بارگاہ میں آ کر آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں. ابو جہل مٹھی میں بند کر کے کنکر لایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اے محمد اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم جانتے تھے کہ یہ ایمان اس کے حصے میں نہیں ہے، نہیں لائے گا، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کمال عطا فرمایا، اور کمال اس لیے کہ آپ کی نبوت کی تائید و تصدیق ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں نہیں بلکہ تیرے ہاتھ میں بند جو چیز ہے، تیری مٹھی میں جو چیز ہے بند، وہ خود بتا دے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے اور میں کون ہوں. سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو میرا ایمان اور میرا یقین اور کامل ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، تو اس کی مٹھی میں بند جو کنکر تھے، خود انہوں نے اپنا پہلے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ ہم کنکر ہیں، ہماری تعداد اتنی ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. پھر حضور کی بارگاہ میں کبھی کوئی دیہاتی آتا کہ یا رسول اللہ وہ اگر سامنے کھجور کا جو ایک گچھا ہے تو وہ اگر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی نبوت کی تائید کرے، تصدیق کرے تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا. حضور حکم فرماتے، وہ خود حاضر ہو جاتا. درخت کے متعلق عرض کی جاتی تو آپ فرماتے کہ جاؤ درخت کو میرا پیغام دو کہ وہ بلا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو درخت چیرتا ہوا، اپنی جڑیں چیرتا ہوا، زمین چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. تو نہ صرف ایک انسانوں کے لیے بلکہ کل کائنات کے لیے، تمام اشیاء کے لیے. اور پھر ایک زمانے تک آپ کی نبوت اور رسالت محصور نہیں ہے، مقید نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، آپ کو نبی بنایا، اور آپ کی بعثت بعد میں ہو رہی ہے. یعنی آخر میں اللہ رب العالمین آپ کو نبی بنا کر بھیج رہا ہے، لیکن آپ کی جو تخلیق ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کو تخلیق فرمایا. حضرت جابر کی بڑی مشہور حدیث ہے، حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے کائنات میں کس چیز کو تخلیق فرمایا گیا، کس چیز کو پیدا فرمایا گیا؟ تو فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل کل الاشیاء نور نبی کا من نوری، کہ جابر کل کائنات کی جتنی اشیاء ہیں اللہ رب العالمین نے ان سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو بعثت آپ علیہ السلام کے آخر میں ہو رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کل کائنات کی تمام اشیاء سے پہلے آپ کو تخلیق فرمایا، اور پھر آپ کے نور سے اللہ رب العالمین نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا. تو صرف گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو نبوت و رسالت کا سلسلہ ہے ایک زمانے تک تھا یا ایک علاقے تک تھا، ایک امت تک تھا. جس طرح حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، حضرت شعیب کا ایک علاقہ تھا مدائن وارا یا دیگر اس طرح کے انبیاء کرام علیہ السلام. تو اللہ رب العالمین نے کل کائنات کی طرف، اور قرآن کریم میں بھی اس کو ایک اور مقام پر فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ کل انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور رسول بنا کر اللہ رب العالمین نے کل